اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحیل وائس چینل۔ ابلیس کے والد کا نام چلیپا تھا۔ اس کے باپ کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا۔ وہ نہایت قدآور اور بہادر تھا۔ اس کا لقب شاشین تھا۔ اس کی قوم اسے شاشین کے نام سے مخاطب کرتی تھی، جس کے معنی دل دہلا دینے کے ہیں۔ شاشین کی تمام قوم پر دھاک بیٹھی ہوئی تھی اور قوم کا بچہ بچہ شاشین کا احترام کرتا تھا، کیونکہ اس نے جنات کی بے تحاشا قومیں مختلف فتوحات سے اپنی زہر کی تھیں۔ ابلیس لعین کی والدہ کا نام تبلیس تھا اور اس کی والدہ کا چہرہ بھیڑیے کی مادہ کی طرح تھا اور اس کا لقب زبی تھا۔ وہ بھی اپنے شور کی طرح نہایت دلیر اور طاقتور تھی۔ اس نے بھی اپنی خاوند کے ہمراہ بے تحاشا جنگیں جیتی تھی۔ اس حد تک بہادر تھی کہ ساری قوم جنات کے بچے بچے کی زبان پر تھا کہ تبلیس کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زہر نہیں کر سکتی۔ جنات قوم کی سرکشی جب حد سے بڑھ گئی، جب جھگڑے فساد سے زمین لرز اٹھی، تو آسمانوں سے فرشتوں کو حکم آ گیا کہ جاؤ اور ان سرکش جنات کو مار پھینکو۔ بقول ابلیس کے کہ میری ماں تبلیس نے فرشتوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ دیکھنے والے اش اش کر اٹھے، لیکن مشکل یہ تھی کہ جنات اور فرشتوں کا کوئی جوڑ نہیں تھا، اور خود یعنی ابلیس کا یہ بھی خیال تھا کہ اما جان کی بہادری کے مقابلے میں فرشتوں نے آ کر سخت غلطی کی ہے اور انہیں بڑی عبرتناک شکست ہوگی۔ لیکن اللہ جانے کیا ہوا کہ ہم کمزور پڑ گئے اور فرشتے ہم پر غالب آتے گئے۔ اس عجیب و غریب جنگ کا سما کچھ ایسا ناقابل فہم تھا کہ ساری قوم حیرت میں تھی۔ فرشتوں کا وار ہم پر خوب پڑ رہا تھا، لیکن ہمارا وار کچھ ایسا بزدلانا پڑ رہا تھا کہ ہمیں خود حیرت ہوتی تھی۔ قوم جنات کا جو بچہ بچہ میری ماں اور میری باپ کی بہادری کے گن گاتا تھا، آج انہیں کو فرشتے دردناک طریقوں سے مار رہے تھے۔ اسی دوران میری والدہ اور میرے والد جنگ میں مارے گئے۔ میں اس وقت شادی شدہ تھا۔ میری ملکہ اور میرا بیٹا مرہ بھی مارے گئے۔ چونکہ ابلیس کے والد کا چہرہ ببر شیر کی طرح اور والدہ کا چہرہ بھیڑیے کی طرح تھا، لہذا علم قیافہ کی روح سے ابلیس میں دونوں خصوصیات موجود ہیں، یعنی وہ خوددار سرکش اور مکار ہے، اور ساتھ ہی نہایت خود غرض فریبی اور دھوکے باز بھی ہے۔ فرشتوں اور جنات کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، اس میں جو جنات قیدی بنائے گئے ان میں ابلیس بھی موجود تھا۔ فرشتے جب بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے تو ان کو حکم ہوا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے ابلیس کی تربیت بہترین انداز سے کی۔ اللہ تعالیٰ کے رتبے اور جاو جلال سے آشنا کیا گیا۔ عبادت اور ریاضت کے طریقے اور آداب سمجھائے گئے، یہاں تک کہ پہلے آسمان والوں نے اس کو عابد کہا، دوسرے آسمان والوں نے زاہد کہا، تیسرے آسمان والوں نے عارف کہا، چوتھے آسمان والوں نے ولی کہا، پانچویں آسمان والوں نے تقی، چھٹے آسمان والوں نے خاشع اور ساتویں آسمان والوں نے عزازیل کے لقب سے مکلب کیا۔ چند ہی عرصے میں اپنی فطری تیزی اور تراری کے سبب سب کچھ سیکھ گیا، اور وہی فرشتے جو کبھی اس کو سکھایا کرتے تھے آج اس سے علم حاصل کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ عزازیل اپنی قابلیت کے باعث فرشتوں کا استاد بن گیا۔ ابلیس اپنی عبادت اور زاہد میں اتنا مقرب ہوا کہ مختلف آسمانوں میں اس کے مختلف رتبے بنے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے ایک دستور ہے کہ وہ اپنی رائے کو سب سے الگ تھلگ رکھتے ہیں، اور کسی کو بھی اس امر کی خبر نہیں ہو پاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ ایک روز عزازیل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوا جب ساتویں آسمان کی سیر کرتا ہوا لوح محفوظ تک پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ لوح محفوظ پر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے کہ ہمارا ایک بندہ ایسا ہے جس کو ہم مختلف قسم کی نعمتوں سے مالا مال کریں گے، اور زمین سے اس کو آسمان پر پہنچا دیں گے، اور آسمان سے پھر اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم ایک خاص کام پر اس کو مامور کریں گے، لیکن وہ انکار کرے گا اور بغاوت پر آمادہ ہو جائے گا۔ عزازیل اس عبارت کو پڑھ کر حیرت زدہ ہوا اور اپنے دل میں خیال کرنے لگا کہ ایسا احسان فراموش بھلا کون ہو سکتا ہے۔ دوبارہ عبارت پر غور کیا تو عبارت کے قریب نہایت واضح الفاظ میں لکھا ہوا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھ کر وہ تقریباً 2000 سال تک روتا رہا اور خود پر ہلان تان کرتا رہا کہ ایسا بدبخت بھلا کون ہو سکتا ہے جو رب کریم کا نافرمان ہوگا۔
घबरा कर बारगाह इलाही में हाजिरी दी और बोला, ए रब्बुल आलमीन, ये शैतान और रजीम कौन है जिससे पनाह मांगनी चाहिए? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमारा एक बंदा होगा जिसको मुख्तलिफ किस्म की नेमतों से मालामाल करेंगे, लेकिन हमारा एक हुक्म ना मानने के बाइस मरदूद बारगाह हो जाएगा। अज़ाज़ील ने अर्ज की, या इलाही मैं उस मरदूद को देखना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू उसे जल्द देखेगा। अज़ाज़ील इसी सोच में हजारों साल तक मुब्तला था कि उससे मालूम हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया जा रहा है। इस पुतले का सर मक्का मुअज़्ज़मा की खाक, गर्दन बैतुल मुक़द्दस की मिट्टी, सीना अदन की खाक से और पुश्त व शिकम हिंदुस्तान की सरजमीन के मिट्टी से, हाथ मशरक की खाक और पैर मगरब की जमीन से तैयार होंगे और बाकी गोश्त पोस्त वगैरह तमाम जमीन की मजबूई खाक से बनेंगे। और इसके अलावा इसमें आग, पानी और हवा को भी शामिल किया जाएगा। मुख्तलिफ जगहों की मिट्टी शामिल करने की हिकमत यह है कि उस पुतले की नस्ल मुख्तलिफ शक्लों में नुमादार हो सकेगी, और अनासर को शामिल करने की हिकमत यह है कि उस पुतले की नस्ल 4 तबाए का हसीन इम्तिजाज होगी। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का दूसरा हिस्सा देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, और मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दिन की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक का आप सबका हाफिज होने के हबान। वालेकुम अस्सलाम।